Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I am Naeem Raza and I am here with the fourth class. As you know that we are studying the features of human language and animal communication system. In this connection, we have taken up a book, The Study of Language by George Yule, chapter number 2. We are focusing on chapter number 2. ہم نے پڑھ لیا تھا کچھ حصہ اس کا تھرڈ لیکچر میں. یہ اب فورتھ لیکچر ہے. اب پارٹ 1 ہے اس کا چیپٹر نمبر 2 کا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یو آر واچنگ اینیملز اینڈ ہیومن لینگویج. دس از دی ٹائٹل آف دا سیکنڈ چیپٹر. لیٹ اس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. واٹ از کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن از A signal is transmitted from a sender to a receiver. جب ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک سگنل ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور سینڈر کوئی بھیجنے والا ہے, دوسری طرف ریسیو کرنے والا ہے, اس کی طرف جاتا ہے, اور ایک گروپ آف ریسیور, جیسے کہ کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے, سگنل منہ سے نکالتا ہے, بولتا ہے اٹرنسز کے ذریعے, ورڈز کے ذریعے, تو وہ اب آگے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن ہو رہا along ایک چینل آف کمیونیکیشن. یہاں اورل ہے, ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے وائر ہوتی ہے یا سگنلز ہوتے ہیں, وہ دوسرے الیکٹرانک سگنلز ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ ریٹن کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس وقت گرافیکل چینل آپ یوز کر رہے ہیں, گرافکس کا. دا سگنل ول ہیو اے پرٹیکولر فارم اینڈ ول کنوے اے پرٹیکولر میننگ اور میسج. تو سگنل کے اندر خاص مطلب اس کے اندر پرٹیکولر اس کی شکل ہوگی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم بول رہے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک خاص فارم میں ہوتا ہے اور اس کا خاص میننگ ہوتا ہے. دا کنیکشن بٹوین فارم اینڈ میننگ کنسٹیٹیوٹس اے کوڈ. اسی کو آپ رفلی لینگویج کہہ سکتے ہیں. یہ جو تعلق ہوتا ہے نا, جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں بک, اور دوسری طرف جو اس کا میننگ ہوتا ہے کہ وہ فزیکل جو چیز ہے جو صفحات پر مبنی ہے, تو اوراق پر مبنی ہے, تو اس کو ہم اس تعلق کو ہم مطلب کہیں گے یہ کوڈ ہے, لینگویج اس طرح بنتی ہے. اینیمل اینڈ ہیومن کمیونیکیشن سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں اور ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. بیسٹ گیس سیمز, اچھا بہترین جو گیس سے ہمارا اندازہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے لینگویج ڈیولپڈ ان پیرلل ود دی اسپیشیز. مطلب یہ ہے کہ مختلف جو انواع ہیں جانوروں کی, ان کے درمیان ان کے اندر جو زبان جو ہے اس نے وہ وجود میں آئی ہے یا وہ اس نے ترقی پائی ہے, تو وہ پیرلل متوازی طور پر انہیں ترقی پائی ہے. اگر ایک جانوروں کی قسم میں تھی تو دوسری میں بھی اسی طرح آگے زبان جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی. وی ڈونٹ نو اینڈ وی کین نیور نو. ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں یہ بات. بیڈ کویشچن یہ ہے کہ اوریجنز ڈونٹ نیسیسرلی ایکسپلین واٹس گوئنگ آن. یعنی اوریجن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے بتایا کہ ہو کیا رہا ہے. نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ چند ڈیفینیشنز آپ کو پڑھا دی تھی. اب اسکرین پاز کر کے آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. میں نے دوبارہ اس میں شامل کی ہیں. آئی ہیو انکلوڈیڈ دیز ڈیفینیشن 4 definitions in this slide. میں ناؤ آئی موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اچھا یہاں پہ میں نے 2 اور ڈیفینیشنز شامل کی ہیں. I have included 2 more definitions. R.H. Robbins says language is a form of human communication by means of a system of symbols, principally یعنی زیادہ تر chiefly transmitted by vocal sounds. اب دیکھیں منہ سے ہم بولتے ہیں, کیونکہ میں نے اس دن بات کی تھی کہ language is basically speaking, priority ہے اس کو. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور یہ انسائکلوپیڈیا لینگویجز کے اندر سے لی گئی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی نے شائع کی ہے. ایک اور ڈیفینیشن میں نے لیون سے شامل کی ہے. یہ لینگویج اینڈ لنگوسٹکس 1981 میں اس کی بک شائع ہوئی تھی. وہ کہتا ہے لینگویج ریفرز ٹو اے سسٹم آف کمیونیکیشن یونیک ٹو ہیومن بینگ. یعنی یہ انسانوں کے ساتھ ہی ہے, ایکسکلوسیولی انسانوں کا خاصہ ہے, انسان کے لیے حوالے سے بے نظیر ہے. دیٹ میکس یوز آف ریٹن اینڈ ووکل سمبل. اس میں اس نے رائٹنگ کا بھی ذکر کر دیا, جبکہ R.H. Robbins صرف ووکل ساؤنڈز کا ذکر کرتا ہے. وہ اس کا مطلب ہے اسپیچ کو مطلب پرائیورٹی دیتا ہے. تو لیکن یہاں پہ لیون دونوں کو مطلب انکلوڈ کرتا ہے, دونوں کو شامل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ووکل سمبلز اور ریٹن سمبلز بھی ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ڈیفینیشنز اب ٹوٹل 6 ڈیفینیشنز ہوگی. یو کین آلسو سرچ ڈیفینیشنز فرام ڈفرینٹ سورسز, ادر بکس, انٹرنیٹ.
لیکن آتھینٹک ہونا چاہیے، کتاب جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے. دیٹ ڈیفینیشن از ویلڈ. ٹھیک، تو یہ دیر آر 6 definitions in this lecture. In the previous lecture I talked about 2 or 3 features. اب میں آگے بڑھتا ہوں تو اب میں اس کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں مکمل طور پر. لیکچر سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مزید ہم کیا پڑھیں گے. پہلی بات ہے سیلف ریفلیکسیوٹی. ہم لینگویج کو یوز کرتے ہیں ہیومنس، اور لینگویج کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یعنی لینگویج تو ہم کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وی آلسو یوز لینگویج ٹو ٹاک اباؤٹ لینگویج. اس کو میٹا لینگویج بھی کہتے ہیں. اٹ از آلسو میٹا لینگویج. اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ ہے، اس کے بعد آربیٹرینس ہے، اس کے بعد پروڈکٹیوٹی ہے، اس کے بعد ڈیولٹی ہے، اس کے بعد کلچرل ٹرانسمیشن ہے. ہم 1 by 1 کا مختصر پر دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں لیکچر کی طرف. تو پہلی جو صفت یا کوالٹی یا فیچر جو بتایا ہے جارج یول نے، وہ کہتا ہے ریفلیکسیوٹی ہے، ریفلیکسیونیس ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ لینگویج کین بی یوز ٹو ریفر ٹو اٹ سیلف. یعنی لینگویج مختلف چیزوں کے معنی دیتی ہے مختلف سچویشنز میں، لیکن ہم زبان کے بارے میں بھی مطلب بات کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ ہماری میٹا لینگویج ہوگی. جب زبان کے بارے میں بات کر رہی ہوگی تو وہ میٹا لینگویج ہوگی. تو لنگوسٹک جتنا بھی نالج ہے وہ میٹا لینگویج ہے، کیونکہ اس میں زبان کی بات کی جائے گی. سو ان لنگوسٹکس وی ٹاک اباؤٹ لینگویج، ہاؤ اٹ ڈیولپڈ، واٹ آر اٹس فارمز ایٹسٹرا. تو یہ ہمارا مطلب سیلف ریفلیکسیوٹی، لینگویج میں جو ریفلیکسیوٹی ہے یا ریفلیکسیونیس ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ انسانوں کے اندر ہے، جانور ایسا نہیں کر سکتے. جب ہم اینیمل کمیونیکیشن کے ساتھ سسٹم کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے، یو ول بیکم بیٹر اویئر. آپ بہتر طور پر معلوم کر لیں گے. نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے. ڈسپلیسمنٹ سے کیا مراد؟ انسان جو ہے وہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اپنی کلاس کو ایڈریس کر رہا ہوں، اپنی کلاس سے مخاطب ہوں، تو مجھے پتہ ہے. لیکن میں اس کے علاوہ بھی، آپ دیکھیں یہ لیکچر تو میں اس پر ریکارڈ کر رہا ہوں 8:47 پر. اب میں نے لوڈ کرنا ہے 9:15 پر، تو میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں. لیکن جانوروں میں یہ نہیں ہوتا. جانور جو ہیں وہ ان کے اندر یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن انسان جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں، کسی اور جگہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، وہاں جائے بنا، اس وقت میں ہوئے بنا. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دا ایبلٹی ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس دیٹ آر ناٹ فزیکلی پریزنٹ. اب دیکھیں یہ کلاس فزیکلی میرے سامنے پریزنٹ نہیں ہے، لیکن میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ کر رہا ہوں. جانور ایسا نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم ٹینسز دیکھتے ہیں. ٹینسز میں آپ دیکھیں مختلف باتیں کرتے ہیں، ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی. ڈونٹ ایگزسٹ، ناٹ پریزنٹ، یعنی وہ موجود بھی نہیں رکھتے لیکن ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح فکشن وغیرہ وہ آگے چل کے لیکچر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پوئٹری لکھتے ہیں ہم، وہ ساری اس میں آ جاتی ہے ڈسپلیسمنٹ. اس کے بعد نیکسٹ جو کوالٹی ہے وہ آربیٹرینس. یہ میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا. دیر از نو کنفلکٹ، نو ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین دا سگنل اینڈ اٹس میننگ. یعنی اینیمل جو ساؤنڈ ہے، اینیمل جو مطلب ایک اینیمل ہے 4 ٹانگوں کا، بھونکتا ہے، ڈاگ اس کو کہتے ہیں. ڈاگ اور جو لفظ ڈاگ ہے سگنل ہے، لنگوسٹک فارم ہے ڈاگ. اور دوسرا ایک فزیکلی ایک ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہے، ڈاگ ہے، آبجیکٹ ہے، اینیمل ہے، لیونگ بینگ ہے. یہ جو سگنل ہے ڈاگ انگریزی میں، اردو میں کتا یا انگریزی میں کلب، تو اس کا اور وہ جو ڈاگ ہے فزیکل چیز ہے، آبجیکٹ ہے، اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو کتا کہا جائے. اس کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں. اس کے بعد آتا ہے ڈسکریٹنیس. اس کا مطلب ہوتا ہے ایچ یونٹ آف کمیونیکیشن کین بی سیپریٹڈ اینڈ انمسٹیکیبل. مطلب یہ ہے کہ جب ہم الفاظ بولتے ہیں اس کے 2 لیول. ایک تو وہ کمبائنڈ لیول ہے، جیسے ہم انگلش کہتے ہیں. انگلش آپ اس کے الگ الگ پارٹس بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈسکریٹنیس ہے اس کے اندر. مطلب ای الگ کیا جا سکتا ہے، ای این الگ کیا جا سکتا ہے. جی ڈاگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈی الگ، او الگ، جی الگ، اور پلورل بنایا ہوا ایس الگ کر سکتے ہیں. تو 2 لیول پہ ہے. سیپریٹ ساؤنڈ جس کو ڈسکریٹ ساؤنڈز کہہ سکتے ہیں، ڈسکریٹ یونٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے وہ کمبائنڈ ہو جاتے ہیں. 2 لیولز ہیں. یہ ہم مزید آگے پڑھیں گے. پھر اس سے اگلی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پروڈکٹیوٹی. اس کو کریٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ انسانوں کے اندر خاصہ ہے. زبان کے ذریعے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دا ایبلٹی ٹو کریٹ نیو میسیجز بائی کمبائننگ آلریڈی ایگزسٹنگ سائن. اب پہلے سے سائن جو ہمیں والدین نے، بڑوں نے پڑھایا، اساتذہ نے، وہ کیا ہے؟ الف بے پہ، اور انگریزی میں اے بی سے لے کر زیڈ تک. تو
تو یہ پہلے سے موجود، پھر ان سے ورڈز بنے ہوئے. اب ہم ورڈز کو دیکھیں، والدین نے وہ فکرے کبھی بھی نہیں بولے ہوں گے، نہ ہم نے کبھی سنے ہوں گے ان سے، لیکن ہم ان سے ڈفرینٹ فکرے بول سکتے ہیں. یہ ایبلٹی ہم رکھتے ہیں، اور یہ لینگویج کی وجہ سے. اور لینگویج کے اندر یہ خاصہ ہے کہ ہماری جو زبان ہوتی ہے، ہماری جو صلاحیت ہوتی ہے، اس میں ہم نئے نئے میسیجز کریٹ کرتے ہیں. لیکن ورڈز وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لمیٹڈ سیٹ آف ورڈز ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں مزید میسیجز جو کہ کبھی ہم نے سنے بھی نہیں ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ 3 جو سینٹینسز اینی پروفیشینٹ اسپیکر کین انڈرسٹینڈ، مطلب کوئی بھی اسپیکر جو ہے وہ کوئی بھی فکرہ ہے وہ بول سکتا. اب 3 طرح سے مختلف انداز میں اگر ایک ہی بات کی جائے تو وہ سننے والا جو پروفیشنل اسپیکر ہے وہ اگر اس طرح بول دے تو سننے والا سمجھ جائے گا. فار ایگزامپل پنجابی میں کہتا ہوں کی حال ہے پتر، یا تسی کداں ہو آج کل، یعنی کداں گزر رہی ہے. مطلب یہ دیکھیں، اب میں نے حال پوچھنے کے لیے کتنے 3 مختلف، مطلب اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پروفیشنل اسپیکر جو ہیں وہ بول سکتے ہیں. اور اس کی میں نے ایگزامپلس بھی دی تھی کلاس میں بھی کچھ، کہ ایک بندہ تھا وہ مجھے ملتا تھا تو 3 مہینے ایک ہی ورڈز، ایک طرح کے ایکسپریشنز یوز کرتا تھا. تو لیکن پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے تو چینج بھی کرتے ہیں لوگ. اب میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا ہوگا. مزید آگے چل کے اگلی جو فیچر ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ڈیولیٹی ہے. ڈیولیٹی آف پیٹرننگ کیا ہے؟ اٹ از دا ایبلٹی آف ایبلٹی ٹو ریکمبائن اسمال یونٹس. یہ ساؤنڈ اور ورڈز سملر ٹو پروڈکٹیوٹی، نیو سینٹینسز ہم پروڈیوس کرتے ہیں. 2 لیولز ہیں. یہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ مطلب ملتا جلتا ہے. پروڈکٹیوٹی میں یہ ہے کہ ہم نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. ڈیولیٹی میں یہ ہے کہ پیٹرننگ 2 طرح کی ہے. یہ بات اس میں بھی کر چکے ہیں. اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے تو یہ مزید آگے واضح کر دیں گے. اس کے بعد آخری جو چیز ہے، چھٹی اور آخری خوبی جس کا ذکر کرتا ہے جارج یول، وہ کہتا ہے کلچرل ٹرانسمیشن. لینگویج از ٹرانسمیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ اور ٹرانسمیٹڈ ٹو دا نیکسٹ جنریشن ان اے کلچر. کلچر کے بغیر نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے ظالمانہ قسم کے ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ بچپن میں ایک بچے کو، شیرخوار کو جانوروں کے اندر لے جایا گیا، انسانوں سے دور کیا گیا. اب وہ کوئی لینگویج نہ سیکھ سکا، جانوروں کے کمیونیکیشن سسٹم وہ سیکھ گیا. کیوں؟ کہ وہ جو لینگویج تھی وہ تو ان کے ہاں نہیں تھی، وہ تو انسانوں کے اندر تھی. تو یہ ٹیچنگ، لرننگ، ایکوزیشن یہ کلچر کے اندر ہی ہوتی ہے. فزیکل اینڈ جینرک فیچرز ہیریڈیٹی. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ ہم والدین کے بچے ہیں تو ہمارے اندر والدین کی جو جینز ہیں، جینیٹک فیچرز ہیں، یا فزیکل جو فیچرز ہیں، سکن کلر ہے، گورے ہیں تو گورے ہوں گے، کالے ہیں تو کالے ہوں گے، گندمی ہوں گے، مکس بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ موسٹلی یہ فیچر جو ہیں ہم شیئر کرتے ہیں. لیکن لینگویج جو ہے اسی صورت میں شیئر ہوگی جب آپ اس کلچر میں رہیں گے. اب میں نے آگے ایگزامپل دی ہے، وہاں پہ کورین کی یا شاید ڈفرینٹ ایگزامپل تھی کتاب میں. پنجابی اسپیکنگ انفنٹ بورن میں پنجابی اسپیکنگ فیملی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے شیرخوار، وہ پیدا ہوا ہے پنجابی اسپیکنگ فیملی میں. اگر وہ عرب لے جاتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جس میں وہ رہے گا وہی کمیونٹی جو زبان بولے گی وہی وہ بچہ بولے گا. تو یہاں میں عربک کی مثال دی ہے میں نے، تو وہ بچہ عربک بولے گا. تو اس طرح یہ 6 فیچرز ہیں جن کا ذکر کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف جو وہ بک سے پڑھیں گے. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. yesterday we started George Yule's book, The Study of Language, and we have covered 1.5 pages. Let's resume. In the very first page of the second chapter, George Yule says something about communication. But before he starts the communication, the definition and explanation of communication, he gives a paragraph from Deacon 1997, Deacon's book. Let's read this. One evening in the mid-1980s, my wife and I were returning from an evening cruise, sea journey, around Boston Harbor. Harbor also suggests that یہ کوئی سمندری سفر تھا. And decided to take a waterfront stroll. پانی کوئی جھیل وغیرہ تھی تو یہاں سمندر تھا، جو بھی تھا اس کے کنارے اسٹرول، چہل قدمی کرنے کا فیصلہ کیا بیوی کے ساتھ. اس نے کہا We were passing in front of the Boston Aquarium when
a gravely voice yelled out. بڑی ایک گمبھیر سنجیدہ قسم کی آواز چیخ کر کہا, hey, get out of there. یہ آواز آئی, کہتا ہے رستے سے ہٹو. Thinking we had mistakenly wandered somewhere. یہ سوچتے ہو کہ ہم غلطی سے کہیں چل کے ایسی جگہ چلے گئے ہیں where we were not allowed, جہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی. We stopped. یہ سوچتے ہوئے ہم رک گئے. And looked around, اور ادھر ادھر دیکھنے لگے for a security guard, کہ کہیں کوئی سیکورٹی گارڈ تو نہیں ہے, اور some other official, یا کوئی اور اہلکار وغیرہ تو نہیں ہے. But saw no one, لیکن ہمیں کوئی بھی نظر نہ آیا. And no warning signs, اور کوئی وارننگ خبردار کرنے والی مطلب سائن بورڈ وغیرہ نہیں تھے. Again the voice boomed, پھر آواز گونجی, آواز آئی, hey you. As we tracked the voice, جیسے ہی ہم نے آواز کا پیچھا کیا, آواز کو تلاش کیا, we found ourselves approaching a large glass fence pool. ہم نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے شیشے, جس کے گرد شیشہ تھا, وہ پول تالاب جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پایا. In front of the aquarium where 4 harbor seals were lounging on display. 4 جو سیل تھے وہ وہاں پہ نمائش کے لیے رکھے گئے تھے. Incredulous, ناقابل یقین, I traced the source of the command to a large seal reclining vertically in the water. تو میں نے وہ جو منبع تھا آواز کا, اس کو جو تحکمانہ انداز میں کمانڈ تھی, حکم تھا کہ تم رستے سے ہٹ جاؤ, تو اس کا منبع میں نے تلاش کر لیا. ٹو اے لارج سیل, ایک بہت بڑا جو سیل تھا, ریکلائننگ جو کہ آرام کر رہا تھا, ورٹیکلی ان دا واٹر, پانی کے اندر. ورٹیکلی آپ کو پتہ ہے, ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی مطلب وہ تیغ لگا کے وہاں پانی میں بیٹھا ہوا تھا. ود ہز ہیڈ ایکسٹینڈیڈ بیک اینڈ اپ, جبکہ اس کا سر جو پیچھے اور اوپر کو بڑا ہوا تھا. ہز ماؤتھ سلائٹلی اوپن, ہلکا سا اس کا تھوڑا سا منہ کھلا ہوا تھا. روٹیٹنگ سلولی, آہستہ آہستہ وہ روٹیٹ بھی کر رہا تھا. A seal was talking not to me but to the air. وہ سیل جو جانور تھا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا بلکہ ہوا سے باتیں کر رہا تھا. ٹاکنگ ٹو دی ایئر. اینڈ انسیڈنٹلی ٹو اینی ون ود ان ایئر شاٹ ہو کیئر ٹو لسن. اور بس سبیل تذکرہ چلتے چلتے وہ ہر اس بندے سے بات کرتا ہوا لگ رہا تھا جو کہ سماعت کے اندر تھا اور جو کہ سنتا تھا. تو یہ ڈیکن کا, تو اس میں اصل میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جانور جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ شاید سدھایا ہوا جانور تھا. اوکے جی, جلدی ہم یہ دیکھتے ہیں. there were a lot of stories about creatures that can talk. بہت ساری کہانیاں ہیں جو جانور بول سکتے ہیں, ان کے بارے میں. we usually assume, عام طور پر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں that they are fantasy اور fiction, یہ فرضی کہانیاں ہیں, اور that they involve kinds, birds or animals. اور یہاں یہ کہ ان میں, ان کہانیوں میں وہ جانور شامل ہیں جو کہ, اور وہ پرندے شامل ہیں, simply imitating something they have heard humans say. وہ اس چیز کو مطلب نقل کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے انسانوں کو کہتے ہوئے سنا تھا. As Terence Deacon discovered was the case with the loud seal in Boston Aquarium. یہ جو اوپر واقعہ بیان کیا گیا یہ بھی تو سکھایا گیا ہوگا نا, سدھایا گیا جانور ہوگا. Yet we think that creatures are capable of communicating. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو جانور ہیں, creatures, animals, وہ اس قابل ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں, ابلاغ کر سکیں. Certainly with other members of their own species. یعنی یقیناً اپنی ہی نوع کے, اپنی ہی قسم کے, ان کی اپنی ہی گروہ کے جو دوسرے ممبر ہیں, ان کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرنے کے تو اہل ہیں, وہ کر سکتے ہیں یقیناً. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جانور آپس میں مطلب کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی بولی میں, اپنی انداز میں. Is it possible that a creature could learn to communicate with humans using language? کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جانور could learn, سیکھ سکتے, کیا سیکھ سکتا, کمیونیکیٹ کرنا سیکھ سکتا with humans using language, انسانوں کے ساتھ ابلاغ کرنا سیکھ سکتا اور ان کی زبان استعمال کر کے. اور does human language have properties, کیا انسانی زبان کے اندر کوئی ایسی صفات ہیں that make it so unique, جو اسے مطلب اس قدر بے مثال, بے نظیر بناتی ہیں
that it is quite unlike any other communication system, کہ یہ بالکل کسی بھی دوسرے ابلاغ کے سسٹم نظام سے بالکل برعکس ہے, unlike ہے, different ہے, and hence unlearnable by any other creature. اور اس طرح یہ کوئی بھی اور جو جانور ہے اس کے لیے unlearnable ہے, ناقابل آموزش ہے, یعنی اس کی آموزش کا سیکھنا اس کے لیے ناممکن ہے دوسرے جانور کے لیے. To answer these questions, we first look at some special properties of human language. ان سوالات کے جواب دینے کے لیے پہلے تو ہم انسانی جو زبان ہے اس کی مخصوص جو خوبیاں ہیں, پراپرٹیز ہیں, خواص ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں. Then review, پھر ہم دیکھیں گے a number of experiments, a number of کئی some experiments in communication ان ابلاغ پر جو تجربات ہوئے ہیں, involving humans and animals, جس میں جانور اور انسان شامل تھے. تو ان تجربات کو بھی ہم ان کو بھی نظر ڈالیں گے. آگے چلتے ہیں, اگلا پیراگراف ہے, سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے اگلے پیج پہ وہ ہے کمیونیکیشن, ابلاغ. We should first distinguish between specifically communicative signals and those which may be unintentional informative signals. اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں فرق پیدا کرنا ہے کہ خاص طور پر کمیونیکیٹو جو سگنلز ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں, اور دوسرے those which may be unintentionally informative signals, اور دوسرے سگنلز ایسے ہوتے ہیں, اشارے ایسے ہوتے ہیں جو ارادے کے بغیر کوئی اطلاع یا معلومات دے رہے ہوتے ہیں, انفارم کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو کمیونیکیشن ہوتا ہے, کمیونیکیٹو سگنلز ہوتے ہیں, جیسے السلام علیکم, میں نے کمیونیکیٹ کیا, بھئی اس وقت کیا وقت ہوا ہے, دوسرے نے جواب دیا 10 بجے ہیں. تو یہ جو ہماری آوازیں ہیں یہ سگنلز ہیں, تو یہ کمیونیکیٹو ہیں. لیکن کچھ اور بھی تو ہوتے ہیں, میں نے اپنا سر درد ہے, میں نے اسے چھپایا ہوا ہے, بار بار میں سر کو پکڑتا ہوں, تو یہ اب دیکھیں یہ سگنل جو ہے انفارمیٹیو ہے, حالانکہ میں بتا نہیں رہا میرے سر میں درد ہے, مجھے بخار ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, مروڑ اٹھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ جو سارے سگنل جو ہیں یہ انفارمیٹیو ہیں. Someone listening to you may become informed about you through a number of signals that you have not intentionally sent. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ کوئی بندہ جو آپ کی سن رہا ہے بات, تو ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے, انفارمڈ ہو جائے وہ بہت سارے سگنلز کے ذریعے, جو وہ سگنلز جن کو آپ نے ارادتاً نہیں بھیجا. She may not be, اب وہ نے نا جو آگے بندہ سن رہا ہے اس کے لیے she کا صیغہ استعمال کر دیا گیا ہے. She may, ویسے مرد بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی. She may note that you have a cold. وہ یہ دیکھ سکتی ہے جو آپ کے سننے والی ہے کہ وہ آپ کو زکام ہے, you sneezed, کیونکہ آپ کو چھینک آئی تھی, آپ نے چھینک ماری تھی. That you aren't at ease, اور یہ کہ آپ مطلب ٹھیک نہیں ہیں. You shifted around in your seat, ہو سکتا ہے آپ اپنی نشست میں پہلو بدلا ہوا آپ نے. And you are disorganized, اور آپ غیر منظم ہیں. کیسے؟ بال الجھے ہوئے ہو سکتے ہیں, کنگھی نہیں کی آپ نے, شیو نہیں کی, یا پھر نان میچنگ ساکس, مطلب جوتے یا جرابیں آپ نے مختلف پہن لی ہیں. اینڈ دیٹ یو آر فرام سم ویئر ایلس, اور تیسرا سگنل, چوتھا سگنل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اور سے ہیں. یو ہیو اے اسٹرینج ایکسینٹ, آپ کا لہجہ جو ہے, آپ کا انٹونیشن, آپ کی پروننسیشن وہ بالکل عجیب سی ہے. However, you use language to tell this person, جب آپ کسی اس بندے کو بتانے کے لیے کہ کچھ بتانے کے لیے, آگے اٹیلکس میں ترچے حروف میں وہ فکرہ لکھا ہوا ہے, بتانے کے لیے جب آپ زبان کا استعمال کرتے ہیں, کیا بتانے کے لیے, یہ فکرہ. I am one of the applicants for the vacant position of senior brain surgeon at the hospital. جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں تو ایک سینئر برین سرجن جو ہاسپٹل میں ہے اس کی جو اسامی خالی ہے اس کے لیے درخواست دینے والوں میں سے ایک ہوں. You are normally considered to be intentionally communicating something. تو تب آپ کے بارے میں یہ کنسیڈر خیال کیا جاتا ہے نارملی کہ اب آپ ارادتاً کوئی چیز کمیونیکیٹ کر. اس سے پہلے جو 40 چیزیں تھیں وہ آپ کو چھینک آئی, آپ نے پہلو بدلا اپنے نشست میں, اور آپ غیر منظم تھے جیسے جوتے اور یا جرابیں اور پہنی ہوئی ہیں, اور یہ کہ آپ لہجے سے کسی اور جگہ کے لگتے ہیں. یہ سارے جو تھے یہ سگنلز
انفارمیٹیو سگنل سے، کمیونیکیٹو سگنل نہیں تھے. جب آپ نے یہ سینٹینس کہا کہ آئی ایم ون آف دا اپلیکینٹس آف دا ویکینٹ پوزیشن آف سینئر برین سرجن ایٹ دا ہاسپٹل، تو یہ آپ کے کمیونیکیٹو سگنلس تھے. سملرلی دا بلیک برڈ ایک پرندہ ہے is not normally taken to be communicating anything by having black feathers. اس کے کالے پر ہیں، بلیک برڈ کے بالوں پر ہیں، فیدرز ہیں، تو وہ کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا. عام طور پر ہم نہیں سمجھتے کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. سٹنگ آن اے برانچ اینڈ لوکنگ ڈاؤن ایٹ دا گراؤنڈ، ٹہنی پر بیٹھا نیچے زمین کو دیکھ رہا ہے. but it is considered to be sending a communicative signal with a loud squawking produced. جب وہ کوئیں کوئیں کرتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے اسکویکنگ اونچی آواز میں، تو اس وقت وہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. when a cat appears on the scene، جب بھی اس کے سامنے منظر میں کوئی بلی سامنے آتی ہے، نمودار ہوتی ہے، تو وہ در حقیقت کوئی نہ کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. so when we talk about distinction between human language and animal communication system، جب ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ تفریق کی، اختلافات کی، فرق کی، انسانی زبان اور جانوروں کے جو ابلاغ کا نظام اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان. we are considering both in terms of their potential as means of intentional communication. تو ہم دونوں لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو considering both in terms of their potential، یعنی ممکنہ طور پر as a means of intentional communication، یعنی ارادتاً جو ابلاغ ہے اس کے ذریعے کے طور پر دونوں کو ہم دونوں کو غور و فکر میں لا رہے ہوتے ہیں، دونوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ارادتاً ابلاغ کے ذرائع ہیں. جانور بھی ارادے کے ساتھ ابلاغ کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. So let's go ahead. So the properties of human language. First of all, let us discuss properties of human language. While we tend to think of communication as the primary function of human language, it is not a distinguishing feature. یعنی اگر انسانوں کی زبان کے بارے میں بات کیا جائے کہ پرائمری فنکشن کمیونیکیشن ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اٹ از ناٹ اے ڈسٹنگوشنگ فیچر، یہ ممتاز کرنے والی خصوصیت نہیں ہے. آل کریچرز کمیونیکیٹ ان سم وے، تمام جانور کسی نہ کسی انداز میں ابلاغ کر. However, we suspect that other creatures are not reflecting on the way they create their communicative messages or reviewing how they work or not. تاہم ہم تو اس بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں that the other creatures، کہ دوسرے جو جانور ہیں are not reflecting، غور نہیں کرتے on the way، اس انداز پر they create their communicative messages، جس انداز میں وہ اپنے ابلاغ کے لیے پیغامات کریٹ کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں. فار ایگزامپل، میں نے سامنے ایک بندہ آتے ہوئے دیکھا ہے، میں اب اس کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، ابلاغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی چیز اسے کہنا چاہتا ہوں، السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. اب میں سوچوں گا کہ میں نے اسے السلام علیکم کہنا ہے، تو میں اپنے جو سپیچ ہے، میری کمیونیکیشن کے لیے جو میں الفاظ جو سگنل بولوں گا، میں ان پر غور بھی کروں گا. یہ ہے ریفلیکشن. میں نے سوچنا ہوتا ہے. اور ریویوئنگ ہاؤ دے ورک اور ناٹ، اور پھر ان پر نظر ثانی کرنا، ان پر نظر ڈالنا کہ کس طرح وہ کام کرتے ہیں اور کیسے وہ نہیں کرتے. تو جانوروں کے اندر یہ جو ہے چیز، اس پہ ہمیں ابھی کوئی معلومات نہیں، لہذا ہم سسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایسا نہیں کرتے. That is, one dog barking
is probably not offering advice to another barking dog along the lines of, hey, you should lower your bark to make it sound more menacing. تمہیں اپنی جو بھونکنے کی آواز کم کرنی چاہیے تاکہ تم زیادہ تھریٹننگ لگ سکو. تو ہم جو ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کتا دوسرے کتے کو کوئی اس طرح کی نصیحت کر رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے. دے آر ناٹ بارکنگ اباؤٹ بارکنگ. وہ بھونکنے کے بارے میں بھونک نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. Humans are clearly able to reflect on language and its uses. انسان جو ہے وہ کلیئرلی اس قابل ہیں واضح طور پر کہ وہ زبان کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں. اینڈ uses اور اس کے uses پر بھی. I wish he wouldn't use so many technical terms. یعنی کاش وہ اتنے زیادہ تکنیکی ٹرمز اصطلاحات استعمال نہ کرتا. دس از ریفلیکسیوٹی. اس کو کہتے ہیں ریفلیکسیوٹی. یعنی زبان جو ہے جب انسان بولتے ہیں تو وہ زبان کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، اس پہ صرف ابلاغ ہی نہیں کرتے، زبان کو بھی موضوع سخن بناتے ہیں. The property of reflexivity or reflexiveness accounts for the fact. اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے یہ جو صفت ہے ریفلیکسیوٹی کی. That we can use language کہ ہم زبان کو استعمال کر سکتے ہیں to think and talk about language as well. یعنی زبان کے بارے میں سوچنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، میں بی ایس انگلش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں جی آپ کو لنگوسٹکس پڑھاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم زبان کا استعمال زبان کے بارے میں کرتے ہیں، زبان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آئی، انگریزی میں کہتا ہوں آئی از دا فرسٹ پرسن پروناؤن سنگولر. تو اس وقت میں زبان کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے کہا میں لنگوسٹک صاحب کو پڑھاؤں گا، میرا نام محمد نعیم رضا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ میں ویسے ابلاغ کر رہا ہوں کہ اور باتیں آپ سے کر رہا ہوں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. Indeed without this general ability، واقعی اس عمومی صلاحیت کے بغیر we wouldn't be able to reflect on or identify any of the other distinct properties of human language. تو ہم اگر یہ نہ ہوتی یہ خوبی، تو یہ جنرل ابیلٹی نہ ہوتی، تو ہم تو اس قابل ہی نہ ہوتے کہ ہم مطلب ہے ریفلیکٹ غور و فکر نہ کر پاتے، نہ ہی ہم پہچان پاتے دوسری جو صفات ہیں انسانی زبان کی، ادر ڈسٹنکٹ پراپرٹیز، دیگر جو ممتاز کرنے والی صفات ہیں. صاحب ذرا ہم زبان کے اوپر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں. اگر یہی نہ کر سکتے تو ہم بہت ساری اور باتیں بھی نہ کر پاتے. وی لک ان ڈیٹیل ایٹ another 5 of them. اچھا جی اب وہ یہ کہہ رہا ہے جارج یول کہ 5 اور خوبیاں بھی ہیں. یہ چھٹی تھی، چھٹی اس نے پہلے بتا دی ہے، ایک پہلے بتا دی ہے، اور 5 وہ کہتا ہے کہ اور ہم 5 اور پہلی جو تھی ریفلیکسیوٹی تھی یا ریفلیکسیونیس تھی، اور اس کے بعد دوسری جو ہے ڈسپلیسمنٹ ہے، آربیٹرینیس ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، کلچرل ٹرانسمیشن ہے، اینڈ ڈیولٹی ہے. یہاں تک تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے. یہ تو ہو گیا ریویژن. لیٹس گو اہیڈ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ لیٹ آئے ہیں، سم اسٹوڈنٹ جوائن لیٹ. سو فرسٹ از یعنی سیکنڈ جو اب ہے ریفلیکسیوٹی کے بعد ڈسپلیسمنٹ ہے. ڈسپلیسمنٹ ویسے تو فاصلے کو کہتے ہیں، فزکس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. ڈسپلیسمنٹ لیٹس سے وین your pet cat comes home and stands at your feet calling meow, you are likely to understand this message as relating to that immediate time and place. جب آپ کی پالتو بلی گھر آتی ہے اور آپ کے پاؤں میں کھڑی ہو جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے میاؤ،
تو آپ ممکن ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کا جو میسج ہے یہ فوری طور پر زمان و مکان اس کے لیے ہے، یعنی وہ سامنے کھڑی ہے اور اسی وقت اسی جگہ کھڑی ہے، اسی وقت کھڑی ہے بلی، تو اس وقت کے لیے بول رہی ہے. اف یو آسک یور، اگر آپ بلی سے کہیں کیٹ ویئر اٹ ہیز بین، تو وہ کہاں رہی ہے یہ پوچھیں گے، اینڈ اٹ واز اپ ٹو یو، یو ول پروبیبلی گیٹ دا سیم میاؤ ریسپانس. تو ہو سکتا ہے، اور یہ کہاں رہی ہے، اٹ واز اپ ٹو کس دھندے میں مصروف رہی ہے، اور یہ تو یو ول پروبیبلی گیٹ دا سیم میاؤ ریسپانس، تو آپ کو غالباً وہی میاؤ والا رسپانس ملے گا. اینیمل کمیونیکیشن سیمس ٹو ڈیزائن ایکسکلوسیولی فار دس مومنٹ. ایسا لگتا ہے سیمس کہ جانوروں کو جو ابلاغ کا نظام ہے وہ بنا ہی ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیر، صرف اور صرف بنا ہی اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے، دس مومنٹ، ہیئر اینڈ ناؤ، اب موجودہ حالت، موجودہ وقت کے لیے، موجودہ حالت کے لیے، جس حالت میں وہ ہیں. It cannot effectively be used to relate events. یہ مؤثر طور پر استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا جانوروں کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے. To relate، بتانے کے لیے، ایونٹس، وہ واقعات that are far removed in time and place، جو زمان و مکان سے ذرا دور ہیں، ہٹ کے ہیں، تو نہیں. اب کل کسی جانور نے گھاس کھایا، وہ آج اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. یہ ہم اس پہ ہم تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، صرف یہی کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں، یا جانور ایسا نہیں سوچ سکتے. When your dog says grrr and it means grrr right now, because dogs don't seem to be capable of communicating grrr, jeer last night over in the park. اب یہ جو کتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جیئر یا گرر اور لاسٹ نائٹ اوور ان دا پارک اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں. ان کا گر جو ہے وہ جی ڈبل آر نہیں ہے، کیونکہ انہیں نہ جی کا پتہ، نہ آر کا پتہ ہے، نہ گر کا پتہ ہے، بس ان کے منہ سے خود بخود نکل گئی آواز، یہاں نکالی انہوں نے، ادروائز میننگ لیس ہے وہ. In contrast, human language users are normally capable of producing messages equivalent to GRR یا گر last night over in the park. جبکہ اس کے برعکس، ان کنٹراسٹ، انسانی جو زبان استعمال کرنے والے انسان ہیں وہ عام طور پر کیا کرتے ہیں، اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے میسیجز تخلیق کر سکیں ایکویلنٹ ٹو GRR یا گر last night over in the park. And when going on to say, in fact, I'll be going back tomorrow for some more. اور میں کل پھر دوبارہ جاؤں گا کچھ اور کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے. تو ایسے میسیجز بھی انسان تخلیق کر سکتے ہیں جن کا اس وقت کے علاوہ کے آگے پیچھے، پچھلے زمانے سے اگلے زمانے سے تعلق ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ. Humans can refer to past and future time. انسان جو ہے ماضی اور مستقبل کے وقت کا حوالہ دے سکتے ہیں، اس کی بات کر سکتے ہیں. This property of human language is called displacement. یہ جو انسانی زبان کا خاصہ ہے، this is called displacement. It allows language users to talk about things and events not present in the immediate environment. یعنی because of this property, language users are able to talk about things that are not present, right? Indeed, displacement allows us to talk about things and places, angels, fairies, Santa Claus, superhuman, Superman, heaven, hell. یہ دیکھیں فکشن یا فکٹیشس باتیں جو ہمارے تجربے میں نہیں آئی ہیں، ہم نے سنی ہیں کسی سے، تو ہم سب ان کے بارے میں باتیں بھی کر سکتے ہیں. یہی خوبی جو ڈسپلیسمنٹ کی، اسی کی وجہ سے. whose existence we cannot even be sure of. جن کے اب کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، تو جن کے وجود کا ہمیں یقین نہیں بھی ہو سکتا. Animal communication is generally considered to lack this property. تو animals کا جو کمیونیکیشن ہے اس نظام کے اندر عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خوبی نہیں ہے. اب اللہ جانے آگے ہے یا نہیں ہے، لیکن ابھی تک تو یہی سمجھ آئی انسانوں کو. Now next paragraph. We could look at bee communication. اب مکھیوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے we can review it, we can look at that.
ایز اے اسمال ایکسیپشن، یہ ایک چھوٹی سی استثنائی صورت ہے. بیکاز اٹ سیمس ٹو ہیو سم ورژن آف ڈسپلیسمنٹ، اس میں کسی نہ کسی شکل میں ڈسپلیسمنٹ پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے، کیسے؟ فار ایگزامپل وین اے ہنی بی، جب ایک شہد کی مکھی فائنڈز اے سورس آف نیکٹر، اسے رس کا منبع ملتا ہے، رس کا کوئی سورس ملتا ہے، اینڈ ریٹرنز ٹو دا بی ہائیو، اور وہ اپنے چھتے کو واپس لوٹتی ہے، وہ دیکھ کر، وہ پا کر. اٹ کین پرفارم کمپلیکس ڈانس، تو یہ پیچیدہ سا رقص کر سکتی ہے. روٹین ٹو کمیونیکیٹ، یعنی کمپلیکس ڈانس روٹین ہے ان کا، معمول ہے. جب بھی انہیں کوئی نیکٹر یا رس کی جگہ نظر آئے، پھلوں کا رس، پھولوں کا رس، تو وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک پیچیدہ سا ڈانس کرتی ہیں. ٹو دا ادر بیز دا لوکیشن آف دا دس نیکٹر، دوسری بیز کے ساتھ وہ رقص کر کے کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ لوکیشن جو ہے، سورس جو ہے وہ کس جگہ ہے نیکٹر کا. ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف ڈانس، وہ جو رقص ہے اس کی ٹائپ پر انحصار ہے اس بات کا. راؤنڈ ڈانس اور نیئر بائی، یعنی قریبی، اگر وہ نیکٹر قریب ہے تو اس کے لیے راؤنڈ ڈانس ہوگا ان کا. اینڈ ٹیل ویگنگ ڈانس، اور ٹیل ویگنگ ڈانس ہوگا ود ویریبل ٹیمپو، اس کی رفتار مختلف ہوگی. فار فردر اوے اینڈ ہاؤ فار، یہ بتانے کے لیے کہ اور زیادہ دور ہے وہ اور کتنی دور ہے، تو وہ ان کا، اور ان کی دم بھی ہلے گی، ساتھ رقص بھی ہوگا، اور ساتھ ٹیمپو جو ہے وہ ویریبل ہوگا. دی ادر بیز کین ورک آؤٹ ویئر دس نیولی ڈسکورڈ فیسٹ کین بی فاؤنڈ. فیسٹ ضیافت کو کہتے ہیں کیونکہ ان کی تو ضیافت ہو جاتی ہے، دعوت ہو جاتی ہے. دوسری جو مکھیاں ہیں وہ ورک آؤٹ، وہ سمجھ لیتی ہیں، انڈرسٹینڈ کر لیتی ہیں. ویئر دس نیولی، یہ نئی جو ضیافت کی جگہ دریافت ہوئی، یہ کہاں پہ پائی جا سکتی ہے. ڈزنٹ دس ایبلٹی آف دا بی ٹو انڈیکیٹ a location some distance away mean that bee communication has at least some degree of displacement as a feature. تو کیا یہ جو خوبی ہے، ایبلٹی، صلاحیت ہے مکھیوں کے اندر، مکھی کے اندر، یہ بتانے کے لیے کتنی دور وہ منبع ہے، لوکیشن، تو یہ کیا بی کمیونیکیشن کے اندر کسی حد تک، کسی درجے تک ڈسپلیسمنٹ کا فیچر نہیں ہے؟ یس، بٹ اٹ از ڈسپلیسمنٹ آف اے ویری لمیٹڈ ٹائپ. لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے. انسان تو وسیع، مطلب بہت، ان کا یہ شعبہ، یہ معاملہ وسیع ہے، لیکن ان کا تو بہت لمیٹڈ ہے مکھیوں کا. اٹ جسٹ ڈزنٹ ہیو دا رینج آف پاسبلٹیز فاؤنڈ ان ہیومن لینگویج. اس کے اندر وہ امکانات کی جو وسعت ہے، رینج، وہ نہیں ہے جو کہ انسانی زبان کے اندر ہے. انسانوں کے اندر آپ کوئی صدیوں پہلے کی باتیں تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. فکشن دیکھیں، ڈرامے، ناول یہ لکھے جا رہے ہیں، شاعری لکھی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ، نہ کبھی دیکھا ہے سپنا کس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو ڈسپلیسمنٹ کسی حد تک واضح ہوئی ہوگی بات. سرٹنلی دا بی کین ڈائریکٹ ادر بیز ٹو فوڈ سورس. یقیناً ایک شہد کی مکھی دوسری شہد کی مکھیوں کو جو خوراک کا منبع ہے اس کی طرف مطلب لے جا سکتی ہے، رہنمائی کر سکتی ہے. However, it must be the most recent food source. لیکن ایک بات ہے، تاہم یہ جو سورس ہے یہ بالکل تازہ، انہیں حالیہ ہونا چاہیے. It cannot be that delicious rose bush on the other side of the town that we visited last weekend. پچھلے ہفتے جو ہم نے اختتامی ہفتے میں جب چکر لگایا تھا ٹاؤن کی، شہر کی دوسری طرف، ڈیلیشیس روز بش، گلاب کے پھولوں کی جو پودا تھا وہ، اس کا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسی وقت فوراً ہوگا تو اسی کو وہ ابلاغ کر پائیں گی. nor can it be as far as we know possible future nectar in bee heaven. اور نہ ہی یہ جو بی ہیون کا آئیڈیا ہے فیوچر میں، ممکنہ فیوچر میں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جانور تو اس کی، انسان تو اس کی بھی بات کر سکتے ہیں نا، جنت میں جس طرح شہد ملے گا ہمیں، لیکن یہ جو مکھیاں ہیں شہد کی، یہ ایسا نہیں کر سکتی. جانوروں کے اندر نہیں ہے، لیکن کسی حد تک شہد کی مکھیوں کے اندر محدود سی ڈسپلیسمنٹ کی خوبی ہے. تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہوا ایٹ دی اینڈ آف دس پیراگراف؟ اب ہم انالیسس کرتے ہیں ہم نے کیا سیکھا اس سے. اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ انسان جو ہیں وہ ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. مطلب
ٹائم سے ہٹ کر، جگہ سے ہٹ کر اگر نہیں ہے موجود وہاں تو اس کی بات کر سکتے ہیں، جبکہ جانور صرف اور صرف جو سامنے چیز موجود ہے اس وقت، موجودہ وقت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو اسی سمجھ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہمیں پورا اندازہ نہیں ہے، لیکن تجربات سے اتنا کچھ ثابت ہوا ہے کہ شہد کی مکھیاں کم از کم اتنی چیز سمجھتی ہیں، ان کے کمیونیکیشن کے اندر اتنا کچھ ہے. Now the next third feature is arbitrariness. It is generally the case that there is no natural connection between the linguistic form. مثلا آپ نے کتاب کہا، کتاب لنگوسٹک فارم ہے، اس کی دو شکلیں ہیں، دو حالتیں ہیں، ایک بولی جانے والی، ایک لکھی جانے والی. اینڈ اٹس میننگ، اس کا میننگ کیا ہے؟ ایک چیز جس کے اندر ورک ہوتے ہیں، کافی سارے پیجز ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، ان کو جلد لگی ہوتی ہے، یہ بک ہوگی. تو ایک لنگوسٹک فارم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز، اس آبجیکٹ سے ہٹ کے چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب یا بک. اور جو آبجیکٹ ہے جس کا مطلب ہے، کتاب کا مطلب وہ چیز ہے، وہ مطلب ورقوں کا مجموعہ، اوراق کا مجموعہ. دا کنیکشن از کوائٹ آربیٹری. یہ جو تعلق ہے وہ کتاب اور اس طرف جو چیز ہے، میننگ ہے اس کا، یہ جو تعلق ہے یہ بالکل مطلب غیر عقلی ہے، پسند ناپسند پر مبنی ہے. The connection is quite arbitrary. We can't just look at the Arabic word kalab and from its shape. اب کلب کتے کو کہتے ہیں ہم، اور اس کی شکل سے فار ایگزامپل ڈٹرمن، ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے that it has a natural and obvious meaning any more than we can with its English translation from dog. اس کی انگلش اصطلاح ہے، انگریزی کا لفظ جو کتا ہے، ڈاگ، وہ بھی اسی طرح ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. کتے اور اس کی جو کتے کی شکل ہے اور کتے کا جو لفظ ہے، کتے کا جو جسم ہے، وجود ہے، کوئی تعلق کی کنیکشن ہی نہیں اس کے. The linguistic form has no natural or iconic relationship with that hairy four، اور بالوں والا، چار ٹانگوں والا، بارکنگ، بھونکنے والا آبجیکٹ، شے جو ہے، چیز ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آؤٹ بارکنگ آبجیکٹ آؤٹ ان دا ورلڈ، باہر جو خارجی دنیا میں مطلب کتا موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کتے کے لفظ کے ساتھ. بس صرف اس کو حوالہ دینے کے لیے، اس کا حوالہ دینے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے ہم کتا یا کلب یا ڈاگ استعمال کرتے ہیں. This aspect of the relationship between linguistic signs and objects in the world is described as arbitrariness. مطلب الفاظ اور وہ جن چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، جن چیزوں کا وہ نام ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں. یہ تعلق arbitrariness پر قائم ہے. Of course, you can play a game with words to make them appear to fit the idea or activity they indicate, as shown in these words from a child's game. However, this type of game only emphasizes the arbitrariness of the connection that normally exists between a word and its meaning. اچھا، یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ Hello friends, welcome to Literary Scholar channel. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ you can play a game with words to make them appear to fit the idea or activity they indicate. تو اگلے پیج پہ تصویر سے وضاحت کرے گا. تو جو بھی آپ گیم کھیلتے ہیں اس میں آپ جو بھی ریلیشن یا جو بھی ان کو ورڈ سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اب صاف ظاہر وہ تو جو معمول کا کام ہے اس سے تو ہٹ کے ہوگا. ایز شون ان دیز ورڈز فرام اے چائلڈز گیم. اگلے پیج پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے بلکہ دکھائی دوں تاکہ آپ کو پتہ سمجھ آئے. یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں، بال، فال، اسمال، ٹال، وال. اب سملر ورڈز ہیں. اب ان سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے آئیڈیا بھی، ایکٹیویٹی ہے. اسمال دیکھیں چھوٹا سا لکھ دیا گیا، ٹال ذرا لمبا اونچا کر کے، قد لمبا کر کے. فال کا ورڈ اس طرح دکھایا گیا کہ ایکٹیویٹی، یہ گرنا ہے. اس طرح بال کو اس طرح لکھا گیا کہ گیند راؤنڈ سا نظر کوئی آبجیکٹ ہے. وال اس طرح لکھ دیا گیا جیسے اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس شکل کی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اب آربیٹریری ہے. تو میں دوبارہ پڑھ رہتا ہوں یہاں سے. As shown in these words from a child's game,
However, this type of game only emphasizes the arbitrariness of connection that normally exists between a word and its meaning. تو بالکل یہ گیم کے اندر اس قسم کی جو گیم ہوتی ہے یہ بھی اس یعنی آربیٹرینس کو ظاہر کرتی ہے, اس پر کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ جو کنیکشن ہوتا ہے لفظوں اور اس کے میننگ کے درمیان یہ آربیٹری ہوتا ہے, جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں یہ کر لوں, میں اس کا نام یہ رکھ دوں. اب کسی کا بچہ ہوتا ہے یا بہن بھائی ہوتا ہے چھوٹا تو وہ دل کرتا ہے ان کا یہ نام, وہاں آپ دیکھیں مختلف لوگوں کا. اسی طرح ہم جو ہیں گرنے کو کہتے ہیں دھڑام سے گر گیا, انگریز کیا کہتے ہیں بینگ یا اسمیشڈ کہتے ہیں, وہ کسی کو جو دے مارا یا فیل, ٹھیک ہے. تو ان کے ہاں مختلف لفظ ہے. وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پیچھے جب لینگویج ابتدا میں تھی تو بزرگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ اس پر مطلب سب کا اتفاق ہو گیا اور چلتے چلتے اگلی نسل تک پہنچ گیا. تو یہ تعلق جو ہے یہ آربیٹری ہوتا ہے. یہ فگر سے بھی یہی کچھ ظاہر کیا گیا ہے. دیر آر سم ورڈز ان لینگویج, زبان کے اندر کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں دیٹ وتھ ساؤنڈ دیٹ سیم ٹو ایکو دا ساؤنڈز آف آبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز اینڈ ہینس سیم ٹو ہیو اے لیس آربیٹری کنیکشن. جیسے سانپ کی آواز ہے, ٹھیک ہے, ہس کی آواز ہے, جیسے اس کو کہتے ہیں یہ آواز جو ہے اس کے اندر سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو الفاظ جو ان جو آوازوں کے نام ہیں وہ ان سے ملتی جلتی ہے, میچ کرتی ہیں. انگلش ایگزامپلز ہے کوکو, کوکو کوکو وہ بولتا بھی اس طرح پرندہ, کریش, سلرپ, اسکویلچ اور ور. However, these onomatopoeic words are relatively rare in human language. یہ کم ہیں صحیح لیکن بہت کم ہے. اتنے نہیں ہے کہ ہم فتوی دے دیں گے نہیں جی دیکھو زبانوں کے اندر ایسے الفاظ بھی ہیں جن کو جس طرح بولا جاتا ہے جس طرح اسی کا لفظ بھی اس طرح ہی ہے ان کے لیے. For the majority of animal signals, اچھا جانوروں کی جو سگنلز ہیں ان کے جو مطلب کمیونیکیشن کے اندر سگنل استعمال ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر جو ہیں there does appear to be a clear connection between the conveyed message and the signal used to convey it. وہاں پہ تو ایک تعلق نظر آتا ہے جو وہ پیغام پہنچاتے ہیں کنوے کرتے ہیں اور جو سگنل یوز کرتے ہیں اس کو کنوے کرنے کے لیے اس میں تعلق نظر آتا ہے کیونکہ وہ تو بائی برتھ ان کے اندر ہوتا ہے نا, ان کی جبلت ہے. This impression we have of the non-arbitrariness of animal signaling may be closely connected to the fact that for any animal the fact of signals used in communication is finite. مطلب اینیمل کے لیے کسی بھی جانور کے لیے یہ جو سیٹ آف سگنلز ہے یہ فائنائٹ ہے, لمیٹڈ ہے. جبکہ ہیومن بینگ میں آپ دیکھیں نئی کریشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ انفینٹ ہے, وہاں پہ فائنائٹ ہے. میں اس کو یوں کہوں گا کہ وہ اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں, وہ نان آربیٹری ہے, وہ اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے. ہم جو انسان ہیں ہم نئے نام رکھ سکتے ہیں, ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کا. دیٹ از ایچ ویرائٹی آف اینیمل کمیونیکیشن کنسسٹ آف اے فکسڈ اینڈ لمیٹڈ سیٹ آف ووکل اور جیسچرل فارم. مطلب جانوروں کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے جو بھی اس کی ورائٹی ہے, بھانت کے جانور ہیں ان کی بھانت کی کمیونیکیشن سسٹم ہے, کمیونیکیشن نظام ہے ان کے, وہ فکسڈ ہیں اور ان کے اندر لمیٹڈ سیٹ آف ووکل یا منہ سے بولتے ہیں تو وہ بھی ووکل وہ بھی لمیٹڈ ہیں, اور اگر جیسچر کر کے کوئی اشارہ کر کے کرتے ہیں جیسے بیز کی مثال دی ہے اوپر تو جیسچرل فارمز ہیں, جیسچر والی فارم ہے. مینی آف دیز فارمز آر اونلی یوزڈ ان اسپیسیفک سچویشن, اور یہ خاص مخصوص مطلب صورتوں میں استعمال کی جاتی ہیں. یہ اسٹیبلشنگ, اور یہ کیا قائم کرتی ہیں, اسٹیبلشنگ ٹیریٹری اینڈ ایٹ پرٹیکولر ٹائمس, یعنی مخصوص مقامات پر ٹیریٹری میں استعمال اور ایٹ پرٹیکولر ٹائم اور مخصوص موقعوں پر استعمال کی جاتی ہے. ڈیورنگ دا میٹنگ سیزن فار ایگزامپل, آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کے رویے جب میٹنگ سیزن ان کا ہوتا ہے, ملنے کا ملاپ کا ان کا سیزن ہوتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں پروڈکٹیوٹی کی. پروڈکٹیوٹی کیا چیز ہے؟ Humans are continually creating new expressions and novel utterances by manipulating their linguistic resources to describe new objects and situations. انسان جو مسلسل نئے ایکسپریشنز یعنی اظہاریے اور نئے انوکھے جملے
جو ہے وہ استعمال وہ تخلیق کرتے ہی رہتے ہیں، کر ہی رہے ہیں. بائی مینوپولیٹنگ، کن کو استعمال کر کے؟ دیئر لنگوسٹک سورسز، اپنے لسانی جو ذرائع ہیں ان کو، جیسے ہمارے الف بے پہ حروف تہجی ہیں، آوازیں ہیں، ان کو استعمال کر کر کے ہم نئے نئے اٹرنسز اور نئے نئے ایکسپریشن، اظہاریے جملے وغیرہ استعمال کریٹ کرتے ہی رہتے ہیں. ٹو ڈسکرائب نیو آبجیکٹس اینڈ سچویشن. ایسا کیوں کرتے ہیں ہم انسان کہ نئی نئی چیزیں جو وجود میں آتی ہیں، نئی نئی صورتیں، صورت حال، احوال جو یعنی جو سچویشنز سامنے آتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے. دس پراپرٹی از ڈسکرائبڈ ایز پروڈکٹیوٹی. اس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، یا کریٹیوٹی کہہ سکتے ہیں، یا اوپن اینڈیڈنیس بھی کہہ سکتے ہیں. زبان کا کوئی مطلب اینڈ نہیں ہے، یہ تخلیق ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتے ہی چلا جا رہا ہے، الفاظ بنتے ہی چلے جا رہا ہے. اینڈ اسپیشلی مینز، اور خاص طور پہ اس کا مطلب یہ ہے دیٹ دا پوٹینشیل نمبر آف، ممکنہ جو تعداد ہے آف اٹرنسز ان اینی ہیومن لینگویج از انفینٹ. وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسانی زبان میں جو جملوں کی، ممکنہ جملوں کی اظہار کرنے والے جو کچھ بات کا مطلب ایکسپریشنز جو ہیں، جملے ہیں، میں ان کو اٹرنسز کہہ رہا ہوں، جو بھی اٹرنسز کا استعمال کرتا ہے، وہ انفینٹ ہے. انفینٹ مین انلمیٹڈ ہے. دا کمیونیکیشن سسٹمز آف ادر کریچرز آر ناٹ لائک دیٹ. دوسرے جو جانور ہیں ان کا جو نظام ہے، ان کے نظام ہائے جو ابلاغ ہیں، ابلاغ کا نظام ہے، وہ مطلب اس طرح نہیں ہے. سکاڈاس ہیو 4 signals to choose from and velvet monkeys have 36 vocal cords. تو سکادا جو ہے، سکاداز یہ جھینگر کو کہتے ہیں، ایک انسیکٹ ہے بڑا، اس کے 4 signals ہوتے ہیں اور وہ ان میں سے چنتا ہے. یہ جو بڑا حشرات میں سے ایک ہے، کیڑا ہے. اینڈ ویلوٹ منکیز جو ہیں ہیو 36 vocal cords. ان کی جو vocal cords، منہ سے نکالے جانے والی 36 آوازیں ہیں، 3 درجن کے قریب. Nor does it seem possible for creatures. اور جانوروں کے لیے یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا to produce new signals to communicate novel experiences or events. کہ وہ عجیب و غریب جو تجربات ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں ان کا ابلاغ کرنے کے لیے وہ نئے سگنلز بھی استعمال نہیں، یہ بھی نہیں لگتا، ممکن نہیں لگتا. Nor does it seem possible. نہ ہی یہ ممکن لگتا ہے کہ جانور انوکھے تجربات جو ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں ان کا ابلاغ کرنے کے لیے نئے نئے سگنل استعمال کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دی ہنی بی، یہ شہد کی مکھی، نارملی ایبل ٹو کمیونیکیٹ دا لوکیشن آف اے نیکٹر سورس ٹو ادر بیز. عام طور پر اس قابل ہوتی ہے کہ وہ جو جگہ ہے رس کی تو وہ بتا سکتی ہے، اس کا ابلاغ کر سکتی ہے. ول فیل ٹو ڈو سو اف دا لوکیشن از ریئلی نیو. اگر واقعی بالکل نئی ہے تو وہ اس جگہ کے بارے میں بتانے میں ناکام رہے گی. ان ون ایکسپیریمنٹ، ایک تجربے میں، ہائیو، ایک چھتا جو تھا آف بیز واز پلیسڈ ایٹ دا فٹ آف اے ریڈیو ٹاور. ریڈیو ٹاور کے نیچے رکھ دیا گیا. اینڈ اے فوڈ سورس پلیسڈ ایٹ دا ٹاپ، اور جو خوراک کا جو منبع تھا، ذریعہ تھا، وہ اس کو اوپر رکھ دیا گیا. دین 10 bees were taken to the top. 10 مکھیوں کو اوپر لے جایا گیا اس ریڈیو ٹاور کے، اور given a taste of the delicious food، اور ان کو ذائقہ دکھایا گیا، مطلب ان کو چکھایا گیا ہوگا، ان کے آگے رکھ دی گئی ہوگی وہ جو فوڈ ہے مزیدار. اینڈ sent off to tell the rest، اور ان کو بھیج دیا گیا پرے تاکہ دوسری باقی ریسٹ آف دا ہائیو، چھتے کے اندر باقی مکھیوں کو اباؤٹ دس فائنڈ، اس دریافت کے بارے میں بتانے کے لیے بھیج دیا گیا. دا میسج واز کنویڈ وایا بی ڈانس. اب یہ جو پیغام تھا کہ اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی مطلب چیز، فوڈ ہے ڈیلیشیس مزیدار، یہ کیسے انہوں نے اس کا ابلاغ کیا، کیسے پہنچایا؟ وایا بی ڈانس، ایک مکھیوں کا جو رقص تھا اس کے ذریعے. اینڈ دا ہول گینگ بسڈ آف ٹو گیٹ دا فری فوڈ، اور پورے کا پورا جو جتھا تھا بسڈ آف، وہ تیزی سے بھن بناتا ہوا اڑ گیا ٹو گیٹ دا فری فوڈ، وہ مفت کی خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے اڑ گیا. دے فلو راؤنڈ ان آل ڈائریکشنز، لیکن وہ سارے سمتوں میں اڑے وہ مکھیوں کا غول جو تھا. بٹ couldn't locate the food، لیکن وہ خوراک جو ہے وہ نہ تلاش کر سکے، فائنڈ نہ کر سکے. It is probably one way to make bees really mad. غالباً مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو پاگل بنانے کا ایک طریقہ تھا. The problem seems to be، اس مسئلہ یہ لگتا ہے that bee communication has a fixed set of signals for communicating location.
ان کا جو جگہ کے بارے میں ابلاغ کرنے کا جو مطلب سگنلز کا سیٹ ہے، مجموعہ ہے، وہ فکس ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا وہ. اینڈ دے آل ریلیٹ ٹو ہاریزنٹل ڈسٹینس. ہاریزنٹل آپ کو پتا ہوگا افقی فاصلہ ہے، وہ اس کے حوالے سے ہے. مطلب اب ٹاور تو اوپر تھا بلندی کی طرف، عمودی تھا، وہ نہیں بتا سکی مکھیاں. The bee cannot manipulate means use its communication system. مکھی جو ہے وہ اپنے کمیونیکیشن سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتی to create a new message، وہ نیا پیغام تخلیق کرنے کے لیے، بنانے کے لیے. indicating vertical distance. اب دیکھیں سائنسدانوں نے کیا تجربات کیے کہ مکھیاں جو ہیں ہاریزنٹل تو ڈسٹینس کو بتا سکتی ہیں لیکن ورٹیکل ڈسٹینس کو نہیں بتا سکتی، انڈیکیٹ کرنے کے لیے نیا سگنل کریٹ ہی نہیں کر سکتی. اس کو کہتے ہیں جبلت اور کریٹیوٹی، پروڈکٹیوٹی. انسانوں کے اندر یہ ہے. اکارڈنگ ٹو کارل وان، یہ ایک اسکالر ہے، اس کے مطابق کارل وان، نیکسٹ پیج، فرش who conducted the experiment، جس نے یہ تجربہ کیا تھا. the bees have no word for up in their language. دوسرے لفظوں میں اس نے اس کو یوں بیان کیا کہ اوپر کے لیے بیز کی زبان میں لفظ ہے ہی نہیں اپ کا. اینڈ دیٹ دے کانٹ انوینٹ ون، اور یہ اپ کا لفظ وہ انوینٹ بھی نہیں کر سکتے. دس لمیٹنگ فیچر، یہ جو محدود کرنے والی خوبی ہے آف اینیمل کمیونیکیشن سسٹم، اینیمل کمیونیکیشن از ڈسکرائبڈ ان ٹرمز آف فکسڈ ریفرنس، کہ ان کا فکسڈ ریفرنس ہوتا ہے. ایچ سگنل ان دا سسٹم، جانوروں کے نظام کے اندر ہر جو سگنل ہے از فکسڈ ایز ریلیٹنگ ٹو اے پرٹیکولر آبجیکٹ اور اوکیجن، جو ایک خاص چیز سے تعلق رکھتا ہے یا خاص موقع سے تعلق رکھتا ہے. امنگ دا وروٹ منکیز ریپٹوا مین لسٹ یا خزانہ، یہ جو وروٹ منکی ہیں ان کی مطلب لسٹ میں، ان کے ذخیرے میں دیر از ون ڈینجر سگنل چٹر، ایک خطرے کی علامت کے خطرے کو ظاہر کرنے والا سگنل ہے. وہ کیا ہے؟ چٹر. which is used when a snake is around، وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی سانپ قریب ہے. and another prop، اور دوسرا سگنل ہے وہ پراپ ہے. used when an eagle is spotted nearby، وہ اس وقت وہ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی ایگل، عقاب وغیرہ قریب ہو، نظر آئے، دیکھا جائے. These signals are fixed in terms of their reference، یعنی اپنے حوالے کے اعتبار سے یہ فکس ہیں. اینڈ کی ناٹ بی مینیپولیٹڈ، اور ان کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کا استعمال اور طرح نہیں کیا جا سکتا. which might count، what might count as evidence of productivity in the monkey's communication system would be an utterance of something like chat prop. اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں پروڈکٹیوٹی کا جو ثبوت ہے وہ کیسے ملے گا؟ اگر وہ اس کو چٹ اور پراپ کو ملا دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی اٹرنس کریں گے تو when a flying creature looked like a snake came by، جب ایک اڑتا ہوا مطلب جانور جو سنیک کی طرح نظر آئے وہ قریب آیا، تو وہ کمبینیشن پروڈکٹیوٹی کیا کریں گے؟ چٹ پراپ، یعنی نیا لفظ یہ بن سکتا ہے ان کے ہاں. ڈسپائٹ اے لاٹ آف ریسرچ انوالونگ snakes suddenly appearing in the air، اب اڑنے والے سانپ بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے جس میں وہ سانپ بھی شامل تھے جو اچانک ہوا میں آ گئے تھے above them، ان کے اوپر. among other unusual and terrifying experiences، دیگر بھی غیر معمولی اور خوفناک تجربات کے علاوہ یہ تجربات بھی کیے گئے. the vervet monkeys didn't produce a new danger signal، انہوں نے نیا جو خطرے کا سگنل تھا وہ پیدا ہی نہیں کیا، وہ مطلب نکالا ہی نہیں. دا ہیومن گیون سملر سے، جبکہ انسانوں کو، کسی انسان کو اگر مطلب اسی طرح کے حالات دیے جائیں، از کوائٹ کیپیبل آف کریٹنگ نیو سگنل، وہ نیا سگنل بنا ہی لیں گے، نیا لفظ بنا ہی لیں گے. آفٹر انیشیل سرپرائز پرہیپس، شاید ابتدائی حیرت کے بعد. بائی سیئنگ سم تھنگ نیور سیڈ بیفور، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہہ کر جو پہلے کبھی نہیں کہی گئی. ایز ان ہے واچ آؤٹ فار دیٹ فلائنگ اسنیک، ذرا دیکھو، ذرا دھیان کرنا، وہ اڑتا ہوا سانپ ہے.
اڑتے ہوئے سانپ سے ذرا بچ کے، تو یہ شاید انہوں نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، نہ کبھی کہا ہوگا، لیکن وہ ایسی انوکھی صورتحال میں یہ کہہ سکتے ہیں، انسانوں کے لیے ممکن ہے۔ تو آپ نے اس میں کیا سیکھا؟ اس میں یہ سیکھا کہ ہیومن communication system is creative, productive, whereas animal communication system is limited, finite, right? And humans can create new signals, new words, new utterances, but animals cannot. So next is cultural transmission. Transmission means you can say handing over of or moving from one source to another. While we may inherit physical features such as brown eyes، ہماری بھوری آنکھیں ہو سکتی، ڈارک ہیئر، کالے بال، سیاہ بال ہو سکتے ہیں فرام آور پیرنٹس، اپنے والدین سے ہم فزیکل فیچرز بھی انہیریٹ تو کرتے ہی ہیں، کر سکتے ہیں۔ وی ڈو ناٹ انہیریٹ دیئر لینگویج، لیکن ہم ان کی زبان کو انہیریٹ نہیں کرتے، ورثے میں ہم نہیں پاتے۔ وی ایکوائر اے لینگویج، ابا جی کو زبان بہت اچھی پنجابی آتی تھی، وہ شاعر تھے یا پڑھے لکھے تھے، ان کو فرینچ بھی آتی تھی، آپ کو ضروری نہیں وہ آیا، کیونکہ یہ ورثے میں نہیں ملنے والی چیز۔ وہ ایکوائر، ہم اکتساب کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اے لینگویج ان اے کلچر، ایک ثقافت میں سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پنجابیوں کی، ہاں میں نے جیسے کلاس میں مثال دی تھی، بچہ پیدا ہوا اور عرب اس کو لے گئے تو وہ عربی بولے گا، صاحب ذرا بڑا ہوگا۔ تو زبان تو کلچر میں ایکوائر کی جاتی ہے نا، ان کو عربوں کے کلچر میں پلے گا، جاپان لے جاؤ جاپانی لے جائیں، چائنیز لے جائیں تو وہ چائنیز بولے گا، جاپانی بولے گا۔ تو وہ ایکوائر لینگویج یعنی کلچر ود ادر اسپیکرز اینڈ ناٹ فرام پیرنٹل جینز۔ پیرنٹل جین سے ہم نہیں سیکھتے، والدین کے جین سے ہمیں یہ ملتی ہے زبان۔ این انفینٹ بورن ٹو کورین پیرنٹس ان کوریا، کوریا میں کورین والدین کے ہاں ایک شیرخوار بچہ پیدا ہوا، بٹ اڈاپٹیڈ اینڈ براٹ اپ فرام برتھ بائی انگلش اسپیکرز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، لیکن اس کو انگریزی بولنے والے امریکہ میں لے گئے اور ان کو متبنہ بنا لیا، مطلب اس کو لے پالک بنا لیا، اپنا لیا اسے، اور ان کو پرورش کی اس بچے کی۔ ول ہیو فزیکل فیچرز انہیریٹڈ فرام ہز اور ہر نیچرل پیرنٹ، جسمانی خد و خال تو اس کے والدین سے ملتے ہو سکتے ہیں، مل جائیں بٹ، اور ملیں گے بھی، بٹ انیویٹیبلی، لیکن لازمی طور پر اسپیک انگلش، وہ بولے گا انگریزی۔ اے کٹن گیون کمپیریبل ارلی ایکسپیرئنس، ایک بلی کے بچے کو اسی طرح ملتا جلتا تجربہ جو ہے کیا گیا، ول پروڈیوس میاؤ ریگارڈ لیس، وہ اس کے باوجود میاؤ بولے گا، چاہے اس کو کتوں کے ہاں رکھا جائے، چاہے منکیز کے ہاں رکھا جائے، جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ دس پروسیس ویئر بائی لینگویج از پاسڈ آن فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ از ڈسکرائبڈ ایز کلچرل ٹرانسمیشن۔ یہ عمل جو ہے جس میں ایک زبان جو ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پاس ہوتی ہے، گزرتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، اسے کلچرل ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ اٹ از کلیئر دیٹ ہیومنز آر بورن ود سم کائنڈ آف predisposition to acquire language in a general sense۔ عمومی مفہوم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو پہلے سے ہی یہ صلاحیت لے کے، یہ میلان لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی زبان حاصل کریں گے، سیکھیں گے، اکتساب کریں گے۔ However, we are not born with the ability to produce utterances۔ تاہم ہم یہ جو جملے ہیں utterances، جو بولی میں جو جملے ہیں بولے جانے والے، ان کو بولنے کے ایبلٹی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی پیدائش کے ساتھ ہی۔ ان اے اسپیسیفک لینگویج، جیسے انگریزی میں ہے سچ ایز انگلش یا اردو ہے، اس کی جو بولی کے اندر جملے ہیں یہ ہم اس صلاحیت کو لے کے پیدا نہیں ہوتے۔ وی ایکوائر آور فرسٹ لینگویج ایز چلڈرن ان اے کلچر، ہم بچوں کی حیثیت سے، شیرخوار کی حیثیت سے، بچوں کی حیثیت سے کسی ثقافت کے اندر کوئی نہ کوئی زبان سیکھتے ہیں۔ دا جنرل پیٹرن، عام جو پیٹرن ہے، معمول ہے ان اینیمل کمیونیکیشن، دیٹ کریچرز آر بورن ود اے سیٹ آف اسپیسیفک سگنل دیٹ آر پروڈیوسڈ انسٹنکٹیولی، یعنی وہ ایسے جملوں کا سیٹ یا مجموعہ لے کر پیدا ہوتے ہیں جو کہ جبلتی طور پر، جبلی طور پر پیدا، خود قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ سگنل وہ نکالتے ہیں یا ان کا اظہار کرتے ہیں۔ دیر از سم ایویڈینس فرام اسٹڈیز، ریسرچ سے، تحقیقات سے کچھ ثبوت ملا ہے، that birds as they develop their songs، جیسے جیسے وہ اپنا گیت جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں، that instinct has to combine with hearing or exposure
تو کچھ ریسرچ سے ثبوت ملا ہے کہ جانور جو ہیں وہ ایز دے ڈیولپ دیئر سانگ، جیسے جیسے وہ اپنے گیت کو بہتر بناتے ہیں، دیٹ انسٹنکٹ ہیز ٹو کمبائن ود لرننگ. ان کی جو جبلت ہوتی ہے گانے کی، خاص آواز نکالنے کی، اس کو ملنا پڑتا ہے لرننگ کے ساتھ، آموزش کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ، فار ایکسپوجر، مطلب یہاں ایکسپوجر کے ساتھ، جیسے جیسے ان کا مطلب موقع ملتا ہے. ان آرڈر فار دا رائٹ سانگ ٹو بی پروڈیوس، اور تاکہ صحیح گیت جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے، وہ گایا جا سکے. If those birds spend their first 7 weeks without hearing other birds، اگر وہی پرندے آپ نے پہلے 7 ہفتے بغیر دوسرے پرندوں کو سنے گزاریں گے، they will instinctively produce songs or calls، وہ قدرتی طور پر وہ جو آوازیں ہیں یا گیت وہ نکالیں گے. but those songs will be abnormal in some way، لیکن وہ والے گیت غیر معمولی ہوں گے، مطلب اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ دوسرے جو بہتر ہو گئے ہیں جن کے گیت انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہے. ہیومن انفینٹس گروئنگ اپ ان آئسولیشن، انسانی جو شیرخوار ہیں، انسانوں کے بچے ہیں چھوٹے، وہ تنہائی میں ان کو پالا جائے اکیلے میں، پروڈیوس نو انسٹنکٹیو لینگویج، وہ کوئی بھی یعنی قدرتی یا جبلی لینگویج نہیں بول سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی سیکھی نہیں ہوتی. Cultural transmission of a specific language is crucial in human acquisition process. یہ جو ثقافتی ابلاغ ہے of a specific language، مخصوص زبان کا، is crucial، بہت اہم ہے in the human acquisition process. انسانوں کا جو زبان کا اکتساب کرنا سیکھنا ہے، اس میں یہ پروسیس بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیولٹی کیا ہے. ڈیول دوہرا پن کہہ سکتے ہیں آپ. ہیومن لینگویج از آرگنائز ایٹ 2 levels اور لیئرز سیملٹینسلی، بیک وقت یہ 2 سطحوں پر یہ مطلب منظم ہوتی ہے. دس پراپرٹی از کالڈ ڈیولٹی. ڈبل آرٹیکولیشن ان اسپیچ پروڈکشن، جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، وی ہیو اے فزیکل لیول، ہمارا ایک فزیکل لیول ہے، ایٹ وچ، جس پر وی پروڈیوس انڈیویجول ساؤنڈ، جیسے نا، ما، کھا، آ، لا. As individual sounds, none of these discrete forms has any intrinsic meaning. اب با کا کوئی مطلب نہیں ہے اپنا اس کے اندر، اکیلے discrete means separate individual forms کے طور پر. In a particular combination such as bin، جیسے بس ہم کہہ سکتے ہیں، bin کہہ سکتے ہیں انگلش میں، we have another level، ایک اور لیول ہے. پہلے ہم discrete یعنی الگ الگ آوازیں ہم بول سکتے ہیں، پھر ان آوازوں کو کمبائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور میننگ فل ورڈز یا ٹینسز بنا سکتے ہیں. وی ہیو ڈسٹنکٹ ساؤنڈس، سو ایٹ ون لیول وی ہیو ڈسٹنکٹ ساؤنڈس، سوری میں ایک سینٹینس بھول گیا. وی ہیو اندر لیول پروڈیوسنگ اے میننگ دیٹ از ڈفرنٹ فرام دا میننگ آف دا کمبینیشن ان نب. سو ایٹ ون لیول وی ہیو ڈسٹنکٹ ساؤنڈس، at another level we have distinct meanings. This duality of levels is in fact one of the most economical features of human language, because with a limited set of discrete sound، مطلب جو آوازیں ہیں محدود، ان کا الگ الگ آوازوں کا محدود سیٹ ہے، اس کی مدد سے we are capable، ہم اس قابل ہیں of producing a very large number of sound combination، ہم بہت بڑی تعداد میں آوازوں کو ملا سکتے ہیں، ورڈز بنا سکتے ہیں which are distinct in meaning، جو کہ ڈفرنٹ ہیں، dissimilar ہیں میننگز میں. Among other creatures each communicative signal appears to be a single fixed form. دوسری جو جانور ہیں ان میں ہر جو communicative signal ہے ایسا لگتا ہے to be a single and fixed form، اس کی ایک ہی fixed form ہے، جامد فارم ہے، that cannot be broken down into separate parts، اس کو توڑا نہیں جا سکتا الگ الگ. Although your dog may be able to produce oof، I am happy to see you، یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں. It does not seem to do so on the basis of a distinct level of production combining the separate elements W O F. یہ اس لیول پہ نہیں، مطلب اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے، الگ الگ توڑ سکے. If the dog was operating with the double level، اگر اس کے اندر ڈیولٹی ہوتی
پھر کیا ہوگا؟ Then we might expect to hear different combinations with different meanings such as oof, I am hungry, and foo, I am really bored. مطلب وہ یہ کمبینیشن کہہ سکتا اگر اس کے اندر ڈیولٹی ہوتی تو، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ سیکنڈ اب تک ہم نے جو دیکھ لی، نمبر 1 آپ کو پتہ ہے ریفلیکسیوٹی تھی، اس کے بعد ہم نے آربیٹرینس دیکھی، سب سے پہلے پراپرٹیز آف ہیومن لینگویج ریفلیکسیٹی ہم نے دیکھی، اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ کہ انسان جو ہے وہ اس وقت اور موجودہ جگہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس سے علاوہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے. تو ڈسپلیسمنٹ کے بعد ہم نے آربیٹرینس دیکھی، پسند ناپسند، میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں. اس کے بعد پروڈکٹیوٹی ہے کہ کریٹیوٹی ہے انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر یہ نہیں ہے. اسی طرح پھر آگے کلچرل ٹرانسمیشن ہے، انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کی، اپنے اگلی نسل کی ہیلپ کرتے ہیں، کلچرل ویلیوز مختلف چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں، زبان بھی سکھاتے ہیں اور بچے سیکھ جاتے ہیں زبان. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈیولٹی کے دورے لیول پہ، ایک تو اکیلے اکیلے آواز بول لیتے ہیں، ان آوازوں کو جوڑ کے بھی بول لیتے ہیں. اس کے بعد ٹاکنگ ٹو اینیمل، جانوروں سے باتیں کرنا. If these properties of human language make it such a unique communication system، اگر انسانی زبان جو ہے ان کی یہ جو خوبیاں ہیں یہ ان کی وجہ سے انہیں زبانوں کو ایک منفرد یعنی کمیونیکیشن سسٹم بناتی ہیں، quite different from the communication system of other creatures، دیگر جو جانور ہیں ان سے بالکل مختلف. Then it would seem extremely unlikely that other creatures would be able to understand it. تو یہ بات جو ہے بالکل ایکسٹریملی ان لائکلی یعنی امپاسبل لگتی ہے کہ دوسری جو جانور ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں گے، سمجھنے کے قابل ہوں گے. Some humans however do not behave as if this is the case. کچھ مطلب اس طرح ظاہر کریں گے، اس طرح رویہ اختیار کریں گے، ایسا نہیں ہے. There is after all بہرحال a lot of spoken language directed by humans to animals. بہت ساری زبان جو ہے بولی جانے والی وہ جانوروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہوش ہٹ مار کٹے کو یا کسی کو جانور کو یا گدھے کو کہتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب اس کا مالک. Apparently under the impression that animal follows what is being said. شاعر اس تاثر کی بنا پر وہ ایسا کہتا ہے کہ جانور جو ہے وہ سمجھتا ہے جو کچھ اس کو کہا جائے. Riders can say hoo-ah to horses and they stop. hoo-ah کہتے ہیں تو گھوڑے رک جاتے ہیں. اور so it seems، یا شاید ایسا لگتا ہے. We can say heel to dogs and then they will follow at heel. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کتوں کو کہ وہ ہیل کہیں تو وہ بالکل پیچھے پیچھے آئیں. Well sometimes ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو. And a variety of circus animals go up and down and roll over in response to spoken command. کہ وہ بولتے ہیں لڑک جاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ ایسے ہی کرتے ہیں. Should we treat these examples as evidence that non-humans can understand human language؟ کیا یہ جو مثالیں ہیں ان سے ہم یہ سمجھیں کہ جو جانور ہیں نان ہیومن جو ہیں وہ انسانی زبان سمجھ سکتے ہیں؟ Probably not، غالباً نہیں. The standard explanation، معیاری جو تشریح ہے، وضاحت ہے، وہ یہ ہے is that animal produces، جانور پیدا کرتا ہے a particular behavior، ایک خاص قسم کا رویہ پیدا کرتا ہے، رویہ اختیار کرتا ہے in response to a particular sound stimulus or noise، خاص جو آواز کا مہیج ہے یا stimulus ہے اس کے حوالے سے. But does not actually understand what the word in the noise mean، یعنی وہ جو آواز پیدا کی گئی ہے، شور پیدا کیا ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، وہ کیا ہیں، یہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. It seems، next paragraph اوپر چلا گیا تھا. It seems quite difficult to conceive of animals understanding human language. یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ جانور انسانی زبان سمجھتے ہیں. Then it appears to be even less likely that an animal would be capable of producing human language. اور یہ اور بھی ناممکن لگتا ہے
کہ جانور جو ہے وہ انسانی زبان بول رہے ہوں. After all, we do not generally observe animals of one species learning to produce the signals of other species. اور بہرحال ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، اس چیز کا بھی ہمیں مشاہدہ نہیں ہوتا کہ جانور جو ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسری نوع کی جو سگنلز ہیں ان کو پروڈیوس کرنا سیکھ رہے ہیں. You could keep your horse in a field of cow. آپ گایوں کے کھیت میں اپنے گھوڑے کو رکھ سکتے ہیں یہ سالوں تک رکھ سکتے ہیں آپ وہاں، بٹ اٹ اسٹل won't say woo moo، لیکن پھر بھی یہ منہ نہیں کہے گا. اینڈ in some homes، کچھ گھروں میں a new baby، ایک نیا بچہ، and a puppy، اور ایک پلا جو ہے may arrive at the same time، بیک وقت وہ اس دنیا میں آئے. baby and puppy grow up in the same environment. کتا اور پلا، بچہ اور پلا ایک ہی ماحول میں پلے بڑھیں، hearing mostly the same thing، تقریباً ایک جیسی چیزیں ہی سنیں. but about 2 years later، 2 سال کے بعد the baby is making lots of human speech sound. بچہ جو ہے وہ کافی سارے یعنی انسانی آوازیں نکالے گا. پپی از ناٹ، پلا نہیں نکال رہا ہوگا. بٹ پرہیپس پپی از پور ایگزامپل، شاید پلا ایک بہت ہی اچھی مثال نہیں ہے. wouldn't it be better to work with a close relative such as chimpanzees؟ انسانوں کے قریب جو مماثلت رکھنے والے جانور ہیں، چمپینزی ہمارے جو رشتہ دار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سائنسدان کہتے ہیں نا تعلق ہے اس کا. تو wouldn't it better work with a closer relative؟ کیا یہ مثال چمپینزی کے حوالے سے بہتر کام نہیں کرے گی؟ وہ جو سیکھ نہیں پائیں گے. تو اس پر وہ اپنا یہ ہیڈنگ ختم کرتا ہے. اس کے بعد چمپینزیز اینڈ لینگویج، اس کے بارے میں ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو اچھی طرح سمجھیں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. نیٹ کا بھی سہارا لیں اور بھی. تھینک یو ویری مچ. If you have any question, you must drop a private message. Send me a private message. Thank you very much. Allah Hafiz.